السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ جب رمضان کی آمد تھی تو ہم نے اس کو بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا. اس کے چاند کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک وظیفہ بھی آپ کو بتایا. تو اس طرح جس طریقے سے ہم نے رمضان کو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا تھا نا، اسی طریقے سے جب رمضان اب ختم ہو رہا ہے تو اسی گرم جوشی سے ہم اس کو الوداع بھی کرنا چاہیے. اور ساتھ دوسری طرف جو عید کا چاند آنے والا، اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب جی جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ ہے آپ نے چاند کو دیکھ کے کیا کرنا ہے. جب آپ چاند کو دیکھیں، سیدھا سیدھا بتانے جا رہا ہوں، تو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا درود ابراہیم. اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیم. یہ پڑھ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ نے 2 صفاتی نام پڑھنے، یا سمیع اور یا مجیبو. یا سمیع مین سننے والا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور یا مجیبو مین کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا. تو یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے جب آپ چاند کو دیکھیں. ہم آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ فاتحہ کی تو بے شمار اتنی اس کی ہر اس تکلیف کا علاج ہے، اور اس میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے. جیسے آپ کو ایک میں بڑی مثال، آپ نے پہلے اگر سنی ہوگی تو اس کو آپ اسکپ کر دیجیے گا. ایک ہندو بچی تھی جو کہ ایک مسلمان فیملی ارباب کے گھر میں کام کرتی تھی، اور اس کی بھی چھوٹی بچی تھی، اور اس کو مولانا صاحب روزانہ قرآن کو پڑھانے آتے تو اس کو بھی شوق چڑھا. تو اس نے بات کی، تو اس نے پڑھنا، اس نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. کرتے 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 اس نے سارا قرآن پاک بھی ختم کر لیا، اسلام بھی قبول کر دیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور جوان بھی ہو گئی. اور جب جوان ہو گئی تو اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد وہ دوبارہ ارباب صاحب کے گھر آئی، اور ان کی بیگم کو کہا کہ میری تو ہندو سے شادی ہو گئی مقرر، اور اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، آپ جاؤ. وہ چلی گئی. اور جس دن اس کی شادی کا دن تھا تو ارباب کی بیگم نے کیا کیا، ایک گفٹ پیک بنایا اور اس کے گھر جا کے ان کو دے دیا، اور ساتھ ان کو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی اپنے گھر جا کے کھولے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ظاہر اس میں کیا تھا، قرآن پاک تھا. اب وہ بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ اب گھر چلی گئی. تو چھپ چھپ کے بیچاری قرآن پکڑے، نماز پڑھے کہ میاں کو پتہ نہ لگ جائے. تو کچھ عرصے کے بعد، تھوڑے عرصہ گزرا تھا کہ اس کو میاں بیمار ہو گیا. اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. جب ٹیسٹ کیے تو پتہ لگا تو اس کو تو لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہو گیا، اور بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. تو اس وقت پھر اس بچی نے اپنے میاں کو بتایا کہ اگر آپ میری بات مانیں تو آپ کو میں ٹھیک کر سکتی ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے پھر اپنا سارا بنا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک شرط ہے، اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو پھر آپ میری ایک بات بھی مانیں گے. اس نے وہ بھی بات مان لی. ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جب ایک بندہ مرگ پڑا ہوا ہے تو اس نے تو ہر بات ماننی ہے. اب جناب اس بچی نے کیا کیا، سورہ فاتحہ کو معمول بنا لیا، اور ڈیلی جب بھی اس کو کوئی چیز کھلائے پلائے، اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو کھلاتی تھی، پلاتی تھی. اور چاندی مہینوں میں جب اس نے دیکھا تو وہ اس کا میاں تندرست ہونا شروع ہو گیا. اور کچھ ہی مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کیا تو پتہ لگا اس کا کینسر ختم ہو گیا. یہ آپ کو سورہ فاتحہ کے متعلق ایک چیز بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد اس نے میاں کو کہا جی آپ نے میری بات. اس نے کہا ہاں میں مانوں گا. تو اس نے قرآن پاک بھی اپنے میاں کو پڑھایا، اس کو مسلمان بھی کر لیا. اب جب مسلمان ہو گیا، قرآن پاک پڑھ لیا، مسئلہ یہ تھا کہ باہر جا کے، میں تو ہندو ہوں، تو میں باہر جا کے اگر نماز پڑھوں گا تو خاندان میں تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر بیٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوسٹنگ یا اس کی تبدیلی سعودی عرب میں کر دی. اور جب سعودی عرب میں کر دی تو وہاں وہ جناب 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا، سارا کچھ کر رہا، اور یوں ان کا ایک زندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ آپ کو صرف مثال دے کے واضح کیا ہے. اب وظیفہ آپ کو پھر ایک بتا دیتا ہوں. آپ نے جب چاند دیکھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھیں گے درود ابراہیم. اس کے بعد آپ 7 دفعہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ. اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے درود ابراہیم، اور ساتھ 2 نام پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، یا سمیع اور یا مجیب. اور یہ آپ کتنے دفعہ پڑھیں گے؟ یہ بھی آپ 11 دفعہ پڑھ لیں گے تو بہت ہے. جب دونوں کو 11 پڑھیں گے تو یہ 1 لائے گا. تو یہ وہ وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا چاند کے حوالے سے. کیونکہ 29 اس بار روزے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چاند 29 کا رات کو چاند نظر آئے گا، تو چاند کو دیکھ کے آپ یہ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ساری دعائیں مانگیں.
اور یہ مانگیں، اپنی خوش قسمتی کی دعائیں مانگیں، اپنی سلامتی کی مانگیں، آئندہ آنے والے سال کی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آئندہ سال بھی ہمیں یہ چاند دیکھنا نصیب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔